السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے بیلا آپ کے؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ بیلا، آج کا جو مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ ہے جو کہ مجھے کسی نے بات مجھ سے کی اور اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بات کریں کہ آپ ہمیں اس کا کوئی حل بھی دیں۔ کل مجھے کچھ چیز لینی تھی اور اس سلسلے میں بازار گئی ہوئی تھی، اور وہاں مال میں نے کیا دیکھا ہے کہ خاتون ہے میری جاننے والی، وہ مجھے مل گئی بہت پریشان، لیکن ہاتھ میں انہوں نے بہت سے بیگ اٹھائے ہوئے تھے جس میں ایک سے ایک بڑھ کے برانڈ تھا، اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہی تھی بہت دنوں سے، لیکن اب میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، شوہر میرے بالکل میرا خیال نہیں رکھتے اور بالکل مجھے پوچھتے نہیں ہیں، بس ایسے لگتا ہے کہ گزارے کے لیے وہ زندگی گزار رہی ہوں، اور ہم دو لوگ ہیں جو کہ اپنی ہی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں، بچوں کو ٹھیک ہے پال رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ظاہر ہے مجھے پریشانی ہوئی، اور جب میں نے ان سے مزید بات کی اور میں نے کچھ پوچھنا چاہا، بہت ڈیٹیل کا وقت تو نہیں تھا، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میں اپنا وقت کیسے گزارتی ہوں، ساری شام ڈرامے دیکھتی ہوں، اس کے علاوہ تقریباً روز کسی مال میں چلی جاتی ہوں تاکہ یہ کہ اپنے غم کو ہلکا کروں، اور لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لمبی لسٹ مجھے دے دی کہ شوہر یہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے اور یہ بھی نہیں کرتے۔ میں نے سوچا آج آپ سے اس سلسلے میں بات کو، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے جو بہت سے لوگ ان مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہوں، ہم ان کی کوئی مدد کر سکیں۔ یعنی ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ شادی ہوئی ہے، شروع کا وقت ہے، اس میں کوئی مسئلہ آیا اور آپ پریشان ہیں، تو وہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک ایڈجسٹمنٹ فیز ہے، لیکن ایک وہ شخص جس نے 10 12 15 سال ایک شخص کے ساتھ گزار لیے ہیں، تو کیا ان میں انڈرسٹینڈنگ کا اتنا ڈفرنس آ جاتا ہے کہ وہ بالکل الگ الگ ہو کے زندگیاں گزارنا شروع کر دیتے ہیں؟ آپ ہمیں کیا بتائیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، بہت ہی کامن ایشو ہے کہ شروع میں تو زندگی بڑی اچھی لگتی ہے اور اپنا لائف پارٹنر بھی، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے، بچے ہوتے جاتے ہیں، اسپیشلی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بندہ ایک ڈائریکشن میں جا رہا ہے اور دوسرا، یعنی کہ ہسبینڈ کا کام صرف کمانا ہے اور بیوی کا کام یا تو صرف بچے پالنا ہے یا وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جو اپنی انوالو ہوتی ہیں۔ تو اس میں تو سب سے پہلے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ لوگ کسی کامن کاز کے لیے ضرور کام کریں بچے پالنے کے علاوہ، اور وہ اس کامن کاز کو بلڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کا ریلیشن شپ اسٹرینتھن رہے۔ دیکھیں وہ بیلا، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گی، پوچھوں گی، یہ مسئلہ مجھے یہ نظر آتا ہے کامن کاز کے لیے کام تو آپ تب کرنا شروع کریں گے نا جب آپ کا کچھ آپس میں ایک لیول ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ مثلا بچے ہی بہت بڑا کامن کاز ہے، بچوں کو پڑھانا، ان کی تربیت، ان کی تعلیم، لیکن یا گھر کا خرچہ چلانا، یا گھر کو کس طریقے سے چلانا ہے، آپ نے اس میں کون کون سی اپنی اسلامی اقتدار ہیں جن کو کہ آگے سے آگے لے کے چلنا ہے، ان ویلیو سسٹم کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ یہ بہت سے کامن کاز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ہیں، اور اس پہ پوچھ بھی ہوگی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہماری خواتین، مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ کسی چیز پر راضی ہی نہیں ہوتی۔ یہ ناشکری بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں دیکھی تھی دوزخ میں کثیر تعداد عورتوں کی، کیونکہ وہ ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بندہ پسینے سے شرابور ہو کے جس قسم کا بھی وہ جس لیول کا بھی کام کرتا ہے، آپ کے لیے کما کر لاتا ہے، اور آپ اس کو برانڈیڈ کلودنگ میں اور ان سب چیزوں میں ضائع کر دیتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے تو کبھی، میرے ہسبینڈ نے میرے ساتھ کچھ اچھا کیا ہی نہیں۔ تو اپنے ہسبینڈ کی ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے جو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے۔ اب وہ خاتون نے آپ کو لسٹ تو گنوا دی کہ وہ میرے ساتھ یہ بھی وہ یہاں نہیں ہوتے، ادھر نہیں ہوتے، لیکن وہ خود کیا کر رہی ہیں؟ جیسے اب وہ ساری شام ڈرامہ دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈرامہ دیکھتے ہیں تو زندگی میں بھی آپ ویسے ہی ڈرامہ چاہتے بھی ہیں یا بن بھی چاہتے ہیں۔ بالکل، یعنی آپ کچھ چیزوں کو آپ چاہ رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو آپ آؤٹ آف پروپورشن بلو کر دیتے ہیں۔ تو کیا کیسے کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں، ایک اینگل یہ بھی ہے، ایک خاتون ہیں جو کہ چاہ رہی ہیں کہ میں کسی طرح اپنے مسئلے کو حل کروں، ناشکری بھی وہ کسی درجے پہ کر رہی ہیں، یہ ان کو نظر نہیں آ رہا، اور شوہر بھی کسی طرح سے ان کو ریلیشن شپ بلڈ نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں، مطلب یہ نہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شوہر بھی تو بہت سے کام نہیں کر رہا، لیکن کیونکہ ہماری یہ بہنوں کے لیے پروگرام ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی بہنوں کو یہ سکھانا ہے کہ بجائے اپنے شوہر کو کہیں کہ دیکھو، بیٹھو، قرآن کھولو یا کوئی حدیث کی کتاب کھولو اور دیکھو تمہیں کیا کچھ کرنا چاہیے تھا، ہم اگر ان کو یہ بتائیں کہ کسی لیول پہ وہ اپنے ہی جو فرائض ہیں ان کو ایسے طریقے سے پورا کریں کہ
ان کے اندر بھی خوشی ہو اور ان کے گھروں میں بھی سکون ہو. بالکل. کچھ آپ ہمیں ٹپس. بالکل. دیکھیے ایک تو پریکٹیکل ٹپس یہ کہ آپ کو یہ دیکھیں آپ کو شام کو وہ مال میں مل گئی تو ان کے ہسبینڈ اب گھر جب آئیں گے تو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کیا تھا کہ وائف تو ان کو ملی نہیں, ٹھیک ہے, تو ایک ہسبینڈ کی نیڈ فلفل نہیں ہو رہی, اس کو بیچارے کو کپڑے بھی خود سے ڈھونڈنے پڑیں گے, کھانا بھی پتیلی سے خود نکالنا پڑے گا اگر اس کے سرونٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ہسبینڈ کو اوور ورک کرنے میں ہم اس کو خود ہی پش کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, رادر دین کہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ اپ کریں. ہم نے وہی کمپٹیشن میں رہنا ہے, ہم نے برانڈیڈ کلوتھس پہننے, ہم نے اچھی گاڑی میں سفر کرنا ہے, تو اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتے, دوسری طرف ہم اس کو خود پش کرتے ہیں کہ جاؤ اور اتنا کام کرو اور ہمیں اتنا لا کے دو. دیکھیں مجھے تو یہ ایسی گاڑی چاہیے, ایسا لائف سٹائل چاہیے, اور وہ میری جو فلاں رشتے دار ہیں یا محلے والی ہیں یا میری کمیٹی پارٹی میں آتی ہیں ان کے پاس کیا کچھ موجود ہے. بالکل بالکل. تو اس لسٹ کو وہ میچ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. کوشش کریے. بالکل. آپ اگر موٹی موٹی باتیں اس میں یاد رکھیں نا, ایک تو گریٹیٹیوڈ کی شکر گزاری جو ہے کسی بھی ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سب سے پہلے شکر گزاری, گریٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے. اس کی احسانات کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے احسانات کو مانیں, تسلیم کریں. دوسری چیز عفو درگزر. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ, میری والدہ بھی ہوں یا ان کے ساتھ بھی مجھے کچھ نہ کچھ کلیش ہو جائے گا. وہ ہماری امی ایگزامپل دیتی نا, 2 برتن جہاں رکھتے ہیں وہ کھڑکتے ہیں آپس میں نا, آواز نکالتے ہیں. تو لیٹ اٹ گو, فورگیونیس بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے 10 سال بعد بھی اتنی ہی پریزنٹ ہیں جتنا آپ ان سے ایکسپیکٹ کریے کہ وہ پریزنٹ ہو. اگر آپ شام کو مال میں پھریے تو نیچرلی آپ کے ہسبینڈ بھی کہیں اور اپنا وہ آ کے ساری رات فیس بکنگ کرتے رہیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشتاق کس کی, کہ ہر شرف ہے اسی درج کا درے مکنوں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں.